السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ ایثار، قربانی، عزم و ہمت، حوصلہ، جواں مردی، شجاعت و بہادری کی روشن اور تابناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ روز اول ہی سے فرزندان توحید نے جور و ظلم کے خاتمے اور طاغوتی طاقتوں کی سرکوبی کے لیے سرفروشانہ کوششیں کی اور بزم کفر کے علم برداروں کے لیے برق بے اما ثابت ہوئے۔ اسلامی مجاہدین نے ہر دور میں اپنی بے مثال قربانیوں کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا اور جبر و ظلم میں پس رہی انسانیت کو سہارا دیا۔ ایک ایسا پائیدار نظام کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا جس کے تحت معاشرے کے ہر فرد کو امن و سکون نصیب ہوا، ہر شہری کی آزادانہ طور پر اپنے اپنے مذہب اور عقیدے پر چلنے کی آزادی حاصل ہوئی۔ گلشن جہاد کا ایک گل، اسلامی مجاہدین کے لیے باعث شرف و افتخار، اللہ کی تلوار حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جرأت و بے باکی اور عزم و حوصلہ کے پیکر جمیل تھے، ہمت و جواں مردی اور فولادی ارادے کی مجسم تصویر تھے۔ آپ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں بے مثال تھے، سپہ گری اور فنون حرب و ضرب سے واقف تھے، سپہ سالاری اور قیادت میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ دشمنوں کی ٹڈی دل فوج کو آپ دلیرانہ اور جرأت مندانہ تدبیر کے ذریعے تتر بتر کر دیتے تھے اور اپنے اقدامی کارروائی سے شیطانی طاقتوں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ یوں تو تاریخ اسلام کے اس بہادر ہیرو نے اپنے لازوال کارناموں سے ایسے نقوش چھوڑے اور اپنی دانش مندانہ قیادت کے ذریعے اسلامی فتوحات کی ایک نئی روش قائم کر دی۔ آپ کی مارکہ آرائیوں اور ہمگیر مہموں کا احاطہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے اس مرد مجاہد کے چند سبق آموز واقعات ہم یہاں پر ذکر کر دیتے ہیں جن سے انشاءاللہ ہماری خوابیدہ ہمتیں بیدار ہوں گی اور حوصلہ اور جرأت مندی کے بلبلہ انگیز جذبات انگڑائی لیں گے اور خوف و ہراس کا ہر طرف چھایا ہوا بادل چھٹ جائے گا۔ جنگ موتا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی جانے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خون آشام مارکے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں ایک اسلاموفوبیائی مریض شرحبیل بن عمر غسانی جو قیصر روم کی طرف سے بلقاء کا گورنر تھا، اس کے دماغ میں اختیارات کا غرور اور اقتدار کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا دیکھ کر گرفتار کر لیا اور انہیں نہایت بے دردی سے قتل کر دیا۔ بزدل اور شکست خوردہ لوگوں کی ایسی ہی گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہوا کرتی ہیں کہ مرد مجاہد کو تنہا اور اکیلا دیکھ کر ان کے تعفن زدہ رگوں میں انتقام کا خون دوڑ جاتا ہے اور ایک نہتے مسلمان پر حملہ کر کے نام نہاد بہادری دکھلاتے ہیں۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بین الاقوامی جرم تھا، ہر ملک اور مذہب میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس کی خبر پہنچی تو آپ پر یہ بات بڑی گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اقدار اور روایات پر حملہ سمجھ کر بغیر کوئی دیر کیے ان ظالم طاقتوں کی سرکوبی کے لیے 3000 کا لشکر ترتیب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل کر دیا جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ اسلامی مجاہدین کا یہ چھوٹا اور معمولی سا لشکر سپر پاور طاقت سے ٹکرانے بلکہ یوں کہیے کہ اسے پاش پاش کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ادھر یہ 3000 کا مختصر سا لشکر اور ادھر طاغوتی طاقتوں کی 2 لاکھ ٹڈی دل فوج۔ نگاہ فلک حیران تھی کہ آخر یہ کیسے دیوانے ہیں جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہیں۔ ان کے ہر بڑھتے قدم پر عقل و دانش مبہوت ہو کر رہ گئی کہ یہ مٹھی بھر اسلامی فوج سپر پاور طاقت کے خوفناک پنجے سے کیسے صحیح سالم واپس آئیں گے۔ نہ تعداد کی کثرت تھی، نہ جنگی ساز و سامان کی فراوانی، وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور جہاں پر نہ کھانے پینے کا انتظام تھا اور نہ کسی اور سہولت ان حضرات کو میسر تھی۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ یہ مختصر سا گروہ دلوں میں شوق شہادت لیے ہوئے سپر پاور طاقت سے ہاتھ دو ہاتھ ہونے کے لیے تیز گامی کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ میدان کارزار میں دونوں فریق صف آرا ہوتے ہیں اور دونوں فریق کے لوگ اپنی اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں۔ چونکہ رومی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور ہر قسم کے جدید ہتھیار سے لیس تھی، اس لیے تینوں سپر سالار یکے بعد دیگر شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بالآخر فوج کی کمان حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی
آپ نے شکست خوردہ اسلامی لشکر کو حوصلہ دیا، ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو جمع فرمایا۔ چنانچہ تمام مجاہدین اسلام نے تازہ دم ہو کر دشمنوں پر سخت حملہ کیا اور ان کی لاشیں بچھا دی۔ دشمن فوج کی صفوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ بالآخر رات کی تاریکی چھا گئی اور دونوں فوجیں اپنی اپنی خیمے میں چلے گئیں۔ اگلی صبح جب میدان کارزار دوبارہ سجا تو آپ نے جنگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے صفوں کی ترتیب کو بدل دیا۔ میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ کی طرف کر دیا، مقدمہ کو ساقہ اور ساقہ کو مقدمہ کی طرف کر دیا۔ ان کی اس جنگی حکمت عملی سے دشمن، جس کی صفوں میں پہلے ہی سے خوف اور دہشت پھیلی ہوئی تھی، مسلمانوں کے حوصلت مندانہ مقابلے سے وہ گزشتہ کل مرعوب ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو خیال کیا کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک پہنچی ہے۔ پہلے ہی وہ مسلمانوں کی دلیری اور جواں مردی سے مرعوب اور خوف زدہ ہو چکے تھے۔ اسلامی لشکر کے سرفروشانہ حملوں سے ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، اس لیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگی حکمت عملی سے پریشان ہو کر دشمنان اسلام نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان جہاد دشمنوں کی فوج سے خالی ہو گیا۔ اس عظیم الشان اور خون ریز مارکے میں صرف 12 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ مسلمانوں نے دشمن کے 20,000 فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ دشمنوں کی صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرت اور بہادری سے لڑے کہ اس لڑائی میں ان کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور اخیر میں ایک چھوٹی سی یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ مجاہدین اسلام کے فولادی ہاتھوں نے دشمنوں کا ایسا گلا گھونٹ دیا کہ ان کی زندگی کا مزہ ہی پھیکا پڑ گیا اور ان کے رقص و سرور کی محفلیں ہی اجڑ گئیں۔ ایک عربی شاعر نے اس موقع پر بالکل صحیح اور درست کہا، ہم نے خفیہ کے شیروں بہادروں کو قتل کیا تو وہ اس کے بعد مزے لے کر شراب ہی نہیں پی سکے۔ مجاہدین اسلام کا جب یہ قافلہ مدینہ منورہ لوٹا تو مسلمانان مدینہ نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیوف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔